یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی، آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور آقا علیہ السلام کا پیغام محبت ہے، اور پیغام احسان و عنایت ہے، پیغام لطف و کرم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے عمل کی وجہ سے اس کا حقدار ہو یا نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے باجماعت، اور ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ صف میں ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص بھی کھڑا تھا۔ دوران نماز اس کی آواز سنائی دی ہمیں، اس نے کہا اللہ مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم کر، اور ہم دونوں کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر۔ سادہ آدمی ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے دوران نماز، مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم کر، اور ہمارے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر۔ عجیب سی بات کہہ دی اس نے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت کے ساتھ اس اعرابی سے کہا، اور اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ عجیب قسم کے کلمات کیوں کہے، یا دوران نماز اونچا کیوں بولے، یا تم نے یہ خاص قسم کی دعا کے کلمات جو نامناسب ہیں، ناجائز ہیں، یہ کیوں کہے، یہ کیوں کہا کہ کسی اور پر رحم نہ کر۔ اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسے اس طرح کی بات نہیں کی، اس انداز سے مخاطب ہی نہیں فرمایا، کیوں کا سوال ہی نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ ایک پازیٹیو طریقے سے، ایک مزاح کے انداز میں، پر تعلیم، پر تربیت مزاح، پر نصیحت مزاح کے انداز میں اسے فرمایا لقد حجرت واسعا، کہ اللہ کی وہ رحمت جو بڑی وسیع ہے، بھئی تو نے اس کو محدود کر دیا۔ بس اتنی بات کی، اسے سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرما، اور ہم دو کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر۔ اب اسے بجائے ڈائریکٹ کویسچن کرنے کے کہ تم نے ایسا کیوں کہا یا کسی اور پہ رحم نہ کرنے کی بات کیوں کی، ڈائریکٹ اس طرح بات کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام نے اسے یوں فرمایا، بات کو اس طرح پٹ کیا، لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑی وسیع رحمت والا رب ہے، تو وہ رب جو اتنا وسیع ہے اور جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو نے اس کو محدود کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کیا انداز نصیحت ہے، کیا انداز تعلیم ہے، کیا اسلوب تربیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کسی کو شرمساری بھی محسوس نہ ہو، کوئی امبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے، اور کسی کو ناراضگی بھی حضور علیہ السلام کی اور ناراض ہونا یہ بھی محسوس نہ ہو، اور وہ شرمسار بھی نہ ہو کسی کے سامنے، اور بات بھی سمجھا دی جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کے رویے میں، آقا علیہ السلام کے بیہیویئر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ میں، ہر مقام پر، ہر سطح پر، ہر موقع پر ایک بے پایاں شفقت، نرمی، لطف و کرم، احسان اور سہولت کا عنصر ہر جگہ پایا جاتا ہے، اتنی کثرت اور فراوانی کے ساتھ کہ انسانی عقل عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگلی حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں آئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ فادرکہ الاعرابی فحبزہ بردائہ حبزۃ شدیدہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک اعرابی، ایک بدو آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سخت بارڈر والی، یعنی گھنے بارڈر والی نجران کی بنی ہوئی چادر، ردا، اپنی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن کے ارد گرد اور جسم پہ لپیٹ رکھی تھی۔ اعرابی آیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا چاہتا تھا۔ اس نے بجائے نرم طریقے سے اور عام آداب کے مطابق بلانے کے، اس نے آ کے آقا علیہ السلام کی وہ جو اوڑھنی تھی، چادر تھی جو اوپر آپ نے کملی جوڑ رکھی تھی، نجران کی بنی ہوئی سخت، جس کا حاشیہ تھا گردن کو، گھنا حاشیہ اس لیے بیان کیا کہ اس کو پکڑ کے اس نے کھینچا
جب کھینچا تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے کھینچنے سے آقا علیہ السلام کی گردن پہ جیسے زخم کا نشان ہوتا ہے وہ زخم کا نشان پڑ گیا۔ نظر تو الی صفحات عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثرت بہا حاشیۃ الردا، میں نے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کو دیکھا تو وہ جو بارڈر تھا اس چادر کا، جس کو کہا کہ غلیظ الحاشیہ، بہت گھنا بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ جو کام کیا ہوا تھا اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نرم و نازک گردن اس کی جلد پہ زخم کا نشان ہو گیا۔ اتنے زور سے اس نے اچانک جھٹکے کے ساتھ کھینچا، لیکن آقا علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر خفا نہیں ہوئے، آپ کی شکن نہیں آئے آپ کی پیشانی مبارک پر، آپ کے چہرے اقدس پر ناگواری کے، ناخوشگواری کے، ناراضگی کے اثرات دکھائی نہیں دیے۔ آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، اسی طرح تحمل سے، بردباری سے، حلم سے، حلیمی سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ اس کو تکا۔ جب آقا علیہ السلام اس کی طرف مڑے تو اس نے کہا ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے دیں، مجھے ضرورت ہے، اس مال میں سے مجھے دیں۔ اس انداز کے ساتھ اس نے بات کی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضحک، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور مسکرا پڑے، بس مسکرا پڑے، تبسم فرمایا، ہنسے، شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ ثم امر له بعطاء، پھر حکم دیا صحابی کو آقا علیہ السلام نے کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے۔ اس کی اس قدر سخت روش کے باوجود جو انتہائی نامناسب تھی اور کسی بھی تباہ کے لیے ناگوار تھی، ناقابل برداشت تھی، اور عملاً ظاہری طور پہ انتہائی بے ادبی کا ایک عمل تھا، اور آقا علیہ السلام کے لیے اذیت ناک اور تکلیف دہ عمل تھا، مگر آقا علیہ السلام بدستور مسکرائے، شفقت سے دیکھا، اس کی بات کو سنا، اور جو اس نے مانگا اسے مال عطا کر دی۔ یہ حضور علیہ السلام کی نرمی ہے، آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور آقا علیہ السلام کا پیغام محبت ہے، اور پیغام احسان و عنایت ہے، پیغام لطف و کرم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے عمل کی وجہ سے اس کا حقدار ہو یا نہ ہو۔ اس سے اسلام کا، اسلام کی تعلیمات کا، اسلامی برتاؤ کا، اسلامک کنڈکٹ اور اسلامک بیہیویئر کا مجموعی مزاج اسٹیبلش ہوتا ہے۔